یہ بہن نے پوچھا ہے کہ جب عورتیں وضو کریں تو کیا اپنی پوری گردن گیلی کریں یا جیسے مرد تھوڑا سا ہاتھ لگاتے ہیں اس طریقے سے کر لیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں، وضو کے اندر مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بہنیں بھی اپنی گردن کا مسح کر سکتی ہیں اور اس میں پوری گردن گیلی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہی پاؤں ہاتھ کی پشت سے جیسے مرد کرتے ہیں اسی طرح ہماری بہنیں بھی اپنی گردن کا مسح کر لیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کبھی رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے ایک بار کے بجائے میں 2 بار تکبیر پڑھ دیتی ہوں، اللہ اکبر، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے یا 2 سجدوں کے درمیان اٹھتے اور دوبارہ اگلے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر ایک بار کہنا ہی سنت کریمہ ہے، لیکن اگر کسی نے 2 بار کہہ دی تو یہ خلاف سنت ہوگا، اس پر کوئی سجدہ صاحب لازم نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کی صورت نہیں ہے، ایک ذکر الہی ہے، لیکن بہرحال جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کا طریقہ منقول ہو اسے اسی کے اندر منحصر رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ عبادات کی ادائیگی میں عقل کو کوئی دخل نہیں، یہ افعال مشروعہ ہوتے ہیں۔ فعل مشروع اس فعل کو کہتے ہیں جس کا تعارف شریعت نے پیش کیا ہو، آپ اپنی عقل سے اس کو نہیں جان سکتے۔ تو عبادات کے جتنے بھی طریقے ہیں سب کے سب فعل مشروع ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف پیش فرمایا، ورنہ آپ کو مجھے کیا پتا تھا کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، پھر ربنا ولک الحمد کہنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، نبی کریم نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا۔ تو پس جس کا تعارف شریعت پیش کرے آپ اپنی عقل سے اس کو نہ جان سکے اسے کہتے ہیں فعل مشروع، اور فعل مشروع کا تعارف چونکہ صرف شریعت ہی پیش کرتی ہے تو اپنی عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اگر عقل کا دخل ہوتا تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ مغرب کے 3 کیوں ہم 4 ہی پڑھ دیتے ہیں، فجر میں 2 رکعت کیوں اس کو 4 کر لیتے ہیں، عشاء کے اندر تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے 4 فرض کی جگہ 2 فرض کر لیتے ہیں، لیکن اس کی ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ عبادات کا جیسے تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہمیں اسی طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک باری تکبیر پڑھیں، کبھی کبھار غلطی سے 2 بار نکل جائے تو یہ معاف ہے، ورنہ ایک باری۔ بہن نے فرمایا کہ تجدید نکاح مجھے کرنا ہوگا کہ نہیں؟ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ ان بہن کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اعتراض نکلا تھا، اس پر میں نے ان سے کہا تھا کہ احتیاطاً آپ تجدید ایمان تجدید نکاح کر لیں۔ تجدید ایمان کا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ یوں جملہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سابقہ زندگی میں مجھ سے کوئی کلمہ کفر جان بوجھ کر یا غلطی سے صادر ہو گیا ہو یا کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو جس سے میرے ایمان میں خلل پیدا ہو گیا ہو تو میں صدق دل سے توبہ کرتا یا کرتی ہوں اور احتیاطاً تجدید ایمان کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اس کے بعد کلمہ پاک پڑھ لیں۔ اور تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے اہتمام کی حاجت نہیں، شوہر کو سامنے بٹھائیے، آپ یہاں بیٹھیں اور 2 خاندان کے یا گھر کے بالغ مرد بٹھا لیں یا 1 مرد 2 عورتیں، اور آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور وہ شوہر کہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کیا، بس یہ ہو گیا۔ قاضی صاحب کی کوئی حاجت نہیں ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں اس طرح ایجاب و قبول کر لے، تجدید نکاح ہو گیا۔ جب تجدید نکاح ہوتا ہے تو اس میں مہر بھی مقرر نہیں کیا جاتا، سابقہ مہر کافی ہوتا ہے، تو یہ طریقہ کار سے آپ کر لیں۔ بہن نے فرمایا کہ قصر نماز کتنے دن پڑھنی ہوتی ہے، 3 دن، 7 دن یا 15 دن؟ بہن ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلتی ہیں اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گی، تو جیسے ہی آپ باہر نکلیں گی آپ مسافرہ ہو جائیں گی، قصر نماز شروع ہو جائے گی۔ اب اگر آپ کسی سٹی میں جاتی ہیں، شہر میں باقاعدہ پہنچ جاتی ہیں، تو پھر وہاں جا کر دیکھنا ہوگا، اگر آپ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتی ہیں صرف اس ایک شہر میں تو پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی، اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، 14 دن 13 دن، تو 14 دن تک 13 دن تک قصر نماز پڑھیں گی، یہ حکم شرع ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ نے مختلف شہروں میں ٹھہرنے کی نیت کی ہے، اس شہر میں 5 دن، اس شہر میں پھر 6 دن، پھر یہاں جائیں گے 7 دن، پھر یہاں 10 دن، اب اگر آپ سب کو کاؤنٹ کریں تو یہ 15 سے کافی زیادہ ہو جائیں گے، لیکن کسی ایک شہر میں آپ نے لگاتار 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی ہے تو ہر شہر میں آپ مسافرہ ہیں۔ اور آخری یہ کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور آپ ان کے نماز اور روزوں کا کفارہ دینا چاہتی ہیں تو یاد رکھیں ہر نماز ہر روزے کے بدلے میں 100 روپے فدیہ ہوتا ہے، وہ اگر آپ کسی شرعی فقیر کو غریب کو دے دیں تو انشاءاللہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔